میرے آقا نے فرمایا اس جوان سے، اے جوان جاؤ اپنا کام کرو۔ یہی کہہ رہا تھا میری مجبوری یہ ہے، میں کوئی باضابطہ خطیب نہیں، اس لیے میں کوئی فن کے ساتھ نہیں تقریر کرتا، میرے دل میں جو آتا جاتا ہے میں بیچ بیچ میں بولتا رہتا ہوں، پھر توفیق ہوتی ہے تو پلٹ کر آ جاتا ہوں، ورنہ تقریر اسی پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو کجمج بیانی سے کچھ پریشان مت آپ نہ ہوا کریں، چاہے وہ پھر لوٹ کر میرے ساتھ آ جایا کریں جہاں میں آنا چاہتا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اس جوان سے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ اس جوان نے اس کی کریم آقا، بندہ پرور آقا، میرے کریم آقا، میں آپ کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، اب اگر کوئی کام بھی دینا ہے تو آپ ہی کام عنایت فرما دیں۔ اور پھر میرے آقا نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ کبھی وہ حضور کی بکریاں چرانے جاتے، کبھی حضور کے اونٹ چراتے، کبھی بکریوں کو چارہ ڈال دیتے، کبھی کچھ کام سے لگے رہتے۔ حضور علیہ السلام کبھی کبھار ان کو کسی کو بلانے بھی بھیج دیتے۔ ایک دن وہ جوان جو حضور کے ہو جاتے ہیں، یہی عنوان ہے، جو حضور کے ہو جاتے ہیں ان کی فکر کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جوان ایک دن آقا نے فرمایا جاؤ فلاں کو بلا کر لاؤ۔ وہ جوان نکلے آقا کریم کے کاشان اقدس کی طرف سے، اور رستہ چلتے ہوئے اس جناب کے پاس پہنچ رہے تھے جس کو میرے آقا نے بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ تو جیسی رستے میں آپ گزرنے لگے تو آپ کی نظر اچانک، نہ چاہتے بھی، آپ نے قصدن ایسا نہیں کیا، جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، بلکہ اچانک آپ کی جو نظر ہے، ایک عورت جو ہے کھجور کے درختوں کے جھنڈ میں غسل کر رہی تھی، اس غسل کرنے والی عورت پر اچانک آپ کی نظر پڑ گئی۔ اب میری زبان حیا اس پہ تبصرہ کیا کرے کہ کوئی غسل کر رہا ہو تو پوزیشن کیا ہوگی، لیکن یہی کہ اس جوان کی نظر پڑ گئی۔ جیسے نظر پڑی، ٹکٹکی باندھ کر اس جوان نے جمایا نہیں، بلکہ چونکہ حضور کا حکم ہے کہ ایسی جگہ پر اگر تمہاری نظر پڑ جائے جس کو دیکھنے سے اللہ رسول نے منع کیا ہو تو فوراً نظر پھیر لو۔ یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ خود بذات خود ایک نیکی ہے، اس پر ثواب کی بشارت ہے، اجر کی بشارت ہے۔ لیکن جیسے اس جوان کی نظر پڑی، اس نے نظر پھیر لی، پھیری نظر۔ لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ حضور کے تھے نا، فوراً عشق رسول نے دل میں کچوکے دیے، ضمیر کو جھنجھوڑا۔ ابن عبد الرحمن، تو نے کیا کیا؟ جس نگاہوں سے تو حضور کا چہرہ دیکھتا ہے، اس نگاہ سے تو نے کیا منظر آج دیکھ لیا؟ فوراً ہاتھ اٹھ گئے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ جو حضور کے وفادار ہیں ان کی فکر دیکھیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور مولا اگر معافی نہیں ہو سکتی، تیری شان غیرت اور تیری شان عدل کا تقاضا یہی ہے کہ معافی نہیں ہوگی آج، تو مولا تو جو چاہے مجھے سزا دے دے، میں ہر سزا کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری عرضی ہے کہ میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا۔ اگر اس گناہ کی خبر ان کو ہوئی تو ان کا دل دکھ جائے گا۔ مولا میں بڑے سے بڑی مصیبت اٹھا سکتا ہوں، لیکن محبوب کے دل کو تکلیف پہنچے، میں یہ مصیبت نہیں سہ سکتا۔ اور پھر ابن عبد الرحمن وہ جوان نہ وہاں بلانے گئے، نہ واپس لوٹ کر گئے۔ پھر ابن عبد الرحمن کو کسی نے نہیں پایا۔ میرے آقا نے ایک دن پوچھا حضرت سلمان فارسی سے، سلمان ابن عبد الرحمن نہیں دکھتا۔ عرض کی آقا پتہ نہیں وہ کہاں کھو گیا، اس کے گھر والے بھی صحیح طور پہ نہیں بتا پا رہے کہ وہ کہاں چلا گیا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ ایک دن، 2 دن، 10 دن، 20 دن، 40 دن بیتے تو ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے فاروق اعظم کو اور سلمان فارسی کو دونوں کو بلایا اور بلا کے کہا سلمان اور فاروق دیکھو ابن عبد الرحمن ایک جنگل میں غار میں بیٹھ کے رو رہا ہے، اس کو بلا کر کے میرے پاس لاؤ۔ وہ جنگل میں بیٹھ کے رو رہا ہے۔ یاد رکھنا ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، جو مر کے مٹی میں مل گیا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو صرف زندہ نہیں ہے بلکہ ساری زندگی انہی کے دم قدم سے ہے، اور وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم دن کے اجالے میں، رات کی تاریکیوں میں، فضاؤں کی بلندیوں میں، غار اور غفاؤں میں نرم نرم گدوں پہ
لیٹ کے ہم کب کہاں کیا کرتے ہیں ان سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے ہمارے اعمال کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ، سلمان اور فاروق اعظم سے کہا جاؤ اور ابن عبد الرحمن کو بلا کر لاؤ، وہ غار میں بیٹھ کے رو رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب یہ دونوں چلے، چلنے کے بعد اس جنگل میں پہنچے جہاں نشاندہی کی گئی تھی۔ ایک چرواہا تھا، اس چرواہے سے کہا چرواہے کیا تو نے ہمارے بھائی ابن عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے چرواہا تمہارا بھائی کون ہے یہ مجھے نہیں پتا ہے، البتہ 40 دن ہو گئے ایک ایسا جوان اس جنگل میں آ گیا ہے کہ میں اس کا نام نہیں جانتا، علاقہ نہیں جانتا، لیکن مجھے اتنا احساس ہونے لگا ہے اس کا کوئی محبوب ہے، اس کا کوئی، دیکھو یہ اجنبی گواہی دے، اس کا کوئی محبوب ہے اور اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور وہ گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے، اس لیے وہ صرف روتا ہے اور روتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، صرف روتا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا سلمان مل گیا اپنے کو ابن عبد الرحمن۔ تو پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ کہا وہ کہاں ہے میں نہیں بتا سکتا، جب رات تاریک ہو جائے گی، جب جنگل میں وہ بہت زیادہ اندھیرا چھا جائے گا، اس وقت وہ روتے ہوئے خود آئے گا باہر نکل کر، وہ روئے گا، وہ اپنے بالوں کو پکڑ کے آسمان کی طرف رخ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے یا جو چاہے تو مجھے سزا دے دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل دکھے گا، میں وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہائے ہائے۔ فاروق اعظم رات کا انتظار کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ اس جنگل پر جب رات کی سیاہ چادر اب نے اپنے آپ کو تان دیا اور بلکہ رات کی سیاہ زلفیں دراز ہو گئی اس جنگل پر، بلکہ سیاہ رات اب ڈھل کر کے اللہ اکبر صبح کے قریب جانے لگی تو ایک آواز بلند ہوئی اللہ اللہ، اور وہ آواز میں اتنا درد تھا، اتنا سوز تھا کہ جنگل گویا کہ گونج رہا تھا اور کہنے والا اپنے سر کے بالوں کو پکڑ کے کہہ رہا تھا اے اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، نہ پیدا ہوتا نہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا، میرے اللہ مولا مجھے یا معاف کر دے یا مجھے سزا دے دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا مولا۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم بڑے اور جانے کے بعد ان کو سینے سے چمٹا لیا۔ ابن عبد الرحمن کیا حال بنا رکھا ہے اپنا، چل تجھے حضور بلاتے ہیں، چل تجھے اپنے آقا بلاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے جملے سن کے ابن عبد الرحمن نے کہا عمر کیا میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو ہو گئی، کیا میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو ہو گئی؟ فاروق اعظم کو یہ پوچھ کر کے رونے لگے۔ فاروق اعظم نے کہا ابن عبد الرحمن مجھے کچھ بھی نہیں پتا میرے بھائی، بس آقا کا حکم ہے تجھے بلانے کا، میں تجھے بلانے آ گیا ہوں۔ ابن عبد الرحمن کہتے عمر ایک احسان کرو، پوری زندگی تمہارا احسان نہیں بھولوں گا، چونکہ انہوں نے بلایا ہے نا انکار نہیں کرتا آنے سے۔ کیسے انکار کروں گا، انہوں نے بلایا ہے نا انکار نہیں کرتا، لیکن عمر سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، کیا منہ لے کر جاؤں گا، یہ پاپی منہ لے کر کیا منہ دکھاؤں گا۔ ایک کام کرو کہ جب حضور نماز پڑھا رہے ہو نا نماز، تب مجھے لے کر چلنا تاکہ حاضری بھی ہو جائے اور سامنا بھی نہ ہو سکے۔ ہائے ہائے شرم سیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ جب میری قوم کا کوئی خطیب اور مقرر کہتا ہے کہ قبر میں حضور آئیں گے اور ہم حضور کا دیدار کریں گے تو میری قوم نعرے لگاتی ہے، لیکن میں سوچتا ہوں اتنے قریب سے حضور کو دیکھیں گے، یہ سیاہ گنہ آلود منہ کو حضور کے سامنے کیسے کریں گے؟ سرکار نظمی نے کہا تھا، اور کیا بات آل رسول کہہ رہا ہے، زیدی سید کہتے ہیں ان کا سامنا میں قبر میں کیسے کروں گا، دل اڑا سا جاتا ہے سن سن سنن میرا۔ اتنے قریب سے قبر میں حضور کا دیدار کریں گے، اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے۔ حضور نے کہا ظالم میرا عاشق کہلاتا تھا اور مسجدوں کو تو نے ویران کر دیا تھا، میرا عاشق کہلاتا تھا اور داڑھی مڈا کر گٹروں میں پھینکتا تھا، ہیروں کے طریقے پہ زندگی گزارتا تھا، زانیوں کے انداز میں ناچتا تھا، شادیوں میں نچواتا تھا، حرام لقمے کھاتا تھا، اور اللہ نہ کرے
ہزار بار نہ کرے میرا اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ آقا ناراض ہو کر اگر پلٹ کر واپس چلے جائیں۔ کہاں جاؤ گے؟ کیا دیکھتے ہو رات رات بھر؟ 1,000 2,000 روپے انٹرنیٹ پر موبائل میں خرچ کر دیتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ اپنے موبائل کے اندر مشکل پاسورڈ ڈال کر، اپنے موبائل میں مشکل پاسورڈ ڈال کر اپنی بیوی سے بھی موبائل چھپاتے ہو، بچوں سے بھی، ماں باپ سے بھی چھپاتے ہو، سب سے موبائل کی گندگی چھپانے والوں، کیا اپنے رب سے بھی چھپا لو گے؟ اقبال سے کسی نے کہا تھا، اقبال تم جرمنی اور برطانیہ گھوم آتے ہو، مدینہ منورہ کیوں نہیں جاتے؟ اقبال نے کہا تھا، جا سکتا ہوں، بہت دیا اللہ نے، لیکن جاتا نہیں، اس لیے کہ ڈر لگتا ہے کیا منہ لے کر کے جاؤں گا۔ میں نے اپنی جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین سے ایک واقعہ سنا تھا، پتہ نہیں انہوں نے کہاں تک حقیقت بیان کی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ حضور مفتی اعظمین علیہ رحمہ 2 مرتبہ حج کے لیے گئے اور دونوں مرتبہ 1 مہینہ انہوں نے مدینہ منورہ میں قیام کیا، لیکن جب وہ ایک بار ان سے کسی نے پوچھا حضور مفتی اعظم سے، شہزادہ اعلیٰ حضرت سے، کہ یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ حضور کی سنہری جالی کتنی خوبصورت ہے نا، کسی نے کہا کتنی خوبصورت جالیاں ہیں، تو مفتی اعظم نے کہا تھا، ہاں ہم نے بھی سنا ہے کہ جالیاں بہت خوبصورت ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ تو 2 بار گئے مدینہ شریف، 1 مہینے رہے اور آپ کہتے ہیں ہم نے بھی سنا ہے؟ تو مفتی اعظمین نے روتے ہوئے کہا تھا، کبھی جالیوں کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوئی کہ اپنا چہرہ ان کو کیسے دکھائیں۔ آپ غور کریں، یہ عاشق لوگ تھے۔ حضرت امام ابو یوسف نبہانی جو کئی 100 کتابوں کے مصنف ہیں اور گزشتہ صدی کے عرب میں مجدد مانے گئے ہیں، جب وہ مدینہ شریف جاتے تھے تو دروازے سے سلام پیش کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ اندر کیوں نہیں جاتے؟ تو کہتے تھے کہ شرم آتی ہے، گناہوں کا بوجھ لے کر کے کیا منہ لے کر کے جاؤں، اور کہتے تھے کہ کتوں کا کام دروازے پر ہوتا ہے، کتوں کا کام گھر کے اندر نہیں ہوتا۔ یہ عشق تھا، یہ خیال تھا۔ بہرحال تو اس جوان ابن عبد الرحمن نے کہا کہ عمر حضور نے بلایا چلوں گا، لیکن جب حضور نماز پڑھا رہے ہوں گے تب لے کے چلو۔ المختصر یہ کہ نماز کا وقت ہوا، سلمان فارسی اور فاروق اعظم نے دونوں طرف سے تھاما۔ 40 دن کس کو کہتے ہیں، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا، کمزوری کا حال کیا رہا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ دونوں پکڑ کے لے گئے، جیسے حضور علیہ السلام کی آواز تلاوت قرآن کی ابن عبد الرحمن کے کانوں سے ٹکرائی، چیخ مارے زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد آقا نے پوچھا، عمر سلمان کہاں ہے؟ ابن عبد الرحمن، حضور وہ بے ہوش پڑے ہیں۔ سرکار قریب گئے، آقا علیہ السلام کے ہاتھوں میں بڑی نرمی تھی، خوشبو تھی، ٹھنڈک تھی۔ جیسے حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا وہ ہوش میں آ گئے۔ سرکار نے فرمایا، کیا ہوا ابن عبد الرحمن؟ پہلا سوال، آقا میرے گناہ کی خبر آپ کو پہنچی تو نہیں نا؟ آپ کا دل تو نہیں دکھا نا میری وجہ سے؟ سرکار علیہ السلام، کریم آقا آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ اللہ اللہ، میرے آقا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں، ابن عبد الرحمن کیا ہوا؟ اس کی آقا میرے بدن کا خون سوکھ گیا ہے، میرے بدن میں اب چونٹیاں چلتی ایسا لگتا ہے۔ سرکار نے فرمایا، ایک کام کر، اللہ نے ایک آیت ایسی مجھے بتائی ہے کہ اگر کوئی بندہ وہ آیت پڑھ لے، ایک آیت ایسی ہے اگر کوئی بندہ وہ آیت پڑھ لے تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو ابن عبد الرحمن کو کہا، ابن عبد الرحمن میں تجھے وہ آیت پڑھاتا ہوں، پڑھ لے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دیگر اصحاب موجود تھے، آقا ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہتے تھے، میں جو آیت پڑھاتا ہوں وہ پڑھو تاکہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے۔ آپ بھی اور ہم سب بھی وہ آیت پڑھ لیں حصول برکت کے لیے، اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے۔ سرکار نے ابن عبد الرحمن سے کہا، پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آقا فرماتے ہیں جو اس آیت کو پڑھے گا اللہ اسے بخش دے گا۔ ابن عبد الرحمن نے روتے ہوئے کہا، مگر آقا میرا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے۔
سرکار نے میں لے جاؤ اس کو گھر پہنچا دو. صحابہ نے اٹھا کے گھر پہنچا دیا. پھر 8 دن گزرے, آقا نے انتظار کیا, وہ پھر نہیں آئے. ایک دن سرکار نے پوچھا سلمان میرے ابن عبد الرحمن کا کیا حال ہے؟ میرے ابن عبد الرحمن, میروں کی شان یہ ہوتی, جو میرے ہو جاتے شان. کتنا خیال کیا حضور کے دل کا, میرے ابن عبد الرحمن کا کیا. یہاں تو کوئی خیال